کہ اب بدلے گا پیارا پاکستان، بدلے گا سارا پاکستان۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور سابق سیکرٹری پی ٹی آئی سندھ دعا زبیر نے نوجوان شاعر، سینئر صحافی اور چیئرمین صدائے سخن ایم اے دوشی کے ہمراہ کشمیر ایکسپریس اور کے ای نیوز کے دفتر کا خصوصی دورہ کیا اور چیف ایڈیٹر کشمیر ایکسپریس سردار زاہد تبسم اور ایڈیٹر شمیم اشرف سے خصوصی ملاقات کی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 246 لیاری کی رہنما دعا زبیر نے چیف ایڈیٹر اور ایڈیٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کے ای نیوز کشمیریوں کی آنکھ کا تارا بن چکا۔ کے ای نیوز کی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مزید کامیابی کی دعا کی۔ کے ای نیوز پہ آ کر مجھے بہت اچھا لگا، اور خاص طور پہ یہ جس طرح سے کشمیر کے حوالے سے کشمیری امنگوں کو اور خوابوں کو جس طرح سے آپ تمام لوگ دکھا رہے ہیں، میری بہت ساری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ کشمیری لوگوں کی آپ آنکھ کا تارا بن چکا ہے، خاص طور پہ کے ای نیوز، تو بہت ساری بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیابی سے ہمکنار کرے اور صحافتی میدان میں اسی طرح مثبت کردار کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہیں۔ دعا زبیر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت عمران خان کی قیادت میں ملک کو درپیش مسائل سے جلد نجات دلائے گی۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ بھارت سی پیک کی کامیابی کی وجہ سے اپنے حواس کھو بیٹھا۔ مسئلہ کشمیر کو وزیر اعظم عمران خان نے عالمی دنیا کے سامنے بھرپور انداز میں اٹھایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مودی ہٹلر کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن بھارت جتنے بھی مظالم ڈھالے کشمیری آزادی کا سورج جلد طلوع ہوتا دیکھیں گے۔ انسانی حقوق کی جو پامالی کی جا رہی ہے اور جس بے دردی کے ساتھ ایک سفاک ہٹلر کا جو چہرہ مودی کا اس وقت پوری دنیا نے دیکھا ہے، کشمیر کے خطے پہ وہ جتنی بربریت کر لے اور جتنے بھی وہاں پہ مظالم ڈھالے، ہم کشمیریوں کی ایک ہی آواز ہے، وہ ہماری سرزمین کی آزادی ہے، اور اس آزادی تک کے ہم تمام لوگ مل کر اسی طرح سے جدوجہد کریں گے۔ اور ظالم کے بہت سارے دن ہوتے ہیں، لیکن مظلوم کا ایک دن آتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا دن بہت قریب ہے۔ اس موقع پر دعا زبیر نے کشمیر ایکسپریس کے مختلف شعبہ جات کا اور کے ای نیوز کے اسٹوڈیو کا دورہ کیا اور ٹیم کو ان کی مثبت صحافتی ذمہ داریاں سر انجام دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انشاءاللہ خوشحال ہوگا، انشاءاللہ